خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تم جو عمل انجام دیتے ہو بے جہالتن، یعنی جہالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے تم جو عمل انجام دیتے ہو، میں جب تم اس عمل کے لیے توبہ مانگو گے تو میں اسے معاف کر دوں گا. تو یہ کون سا عمل ہے؟ جہل مرکب ہے یا جہل بسیط ہے؟ خود جہل بسیط بھی دو چیزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پہلے میں یہ کہہ دوں کہ خداوند متعال جہل مرکب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے، جہل بسیط کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے اور تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے. آئیے اسی کو خداوند متعال دو چیزوں میں تقسیم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں، اس میں سے بھی ایک کو میں بخشوں گا اور ایک کو نہیں بخشوں گا. کہاں؟ جہاں پر شخص جانتا ہے کہ ریسورسز موجود ہے لیکن جا کر اس کی ریسرچ نہیں کرتا ہے. اسے کہتے ہیں جاہل مقصر. یعنی ریسورسز موجود ہے، توضیح المسائل موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، مجلسیں برپا ہو رہی ہے، مولانا دین کے احکام بیان کر رہے ہیں، مسجد میں نماز کے پہلے دین کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن نہ میں جاتا ہوں نہ میں سنتا ہوں، اور اگر کوئی بتا رہا ہے تو میں نہیں سننا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی عجیب حالت ہے ہماری قوم کے اندر کہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ نہیں جاننا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک حدیث بتائی گئی ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو اور اس عمل کو انجام دیتے ہو تو خدا اس عمل کو معاف کر دیتا ہے اور اسے اس عمل کا گناہ تمہیں نہیں دیتا ہے. تو اس بہانے سے لوگوں نے اب یہ طے کر لیا کہ بھائی اصلاً جب احکام بیان کیے جاتے ہیں، کچھ مطلب بیان کیا جاتا ہے تو اصلاً سننا ہی نہیں چاہیے. اگر سنو گے تو پھر کل جواب دینا پڑے گا کہ کیوں عمل انجام نہیں دیا. اس سے بہتر ہے کہ اصلاً سنو ہی مت، کان بند کر لو، تاکہ اصلاً جب معلوم ہی نہ ہوگا تو پھر سوال ہی نہ ہوگا کہ کیوں عمل انجام نہ دیا. جو جاہل مقصر ہوگا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود تھی، توضیح المسائل موجود ہے، قرآن موجود ہے، علماء موجود ہے، آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ موجود ہے. اگر سوال کا جواب نہیں ہے، فتویٰ موجود نہیں ہے، تو آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ سوال لکھ کر بھیجو. آپ لکھ کر بھیجیں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کال کریے. ان کے وکیل انڈیا میں موجود ہیں، ان کے وکیل یہاں وہاں، ہمیں ہر چیز موجود ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور یہ بہانہ لے کر آتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اگر نہیں جانتے ہو تو معاف کر دیں گے، تو یہ ہم سے معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جہالت مقصر ہے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا. لیکن وہ شخص جس کے لیے ریسورسز ہی موجود نہ ہے، کہ اسے پتا ہے کہ دین کے کچھ رولز ہے، کچھ احکام ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے کہ میں کہاں ڈھونڈوں. پورے سال بھر میں دور دراز کے گاؤں میں ایک مولانا آتے ہیں، محرم کے 10 دن آتے ہیں، کچھ احکام بیان کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی ان کے لیے گائیڈنس ہے ہی نہیں، اور اس گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں بھی نہیں تاکہ توضیح المسائل کھول کر پڑھ سکے. تو اب انہیں کہا جائے گا کہ یہ جاہل قاصر ہے. یعنی اگر یہ جاننا چاہتے بھی ہیں تو ان کے پاس ریسورسز موجود نہیں ہے. اگر ریسورسز ہے بھی تو ان کے اندر وہ قابلیت موجود نہیں ہے. کون سی قابلیت؟ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. تو ان کو آپ کتابیں لا کر بھی دے دیں گے تو یہ پڑھ نہیں پائیں گے. تو انہیں پھر کہا جائے گا کہ ہاں تم جاہل قاصر ہو، تم نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، جتنا جاننا تھا جان لیا، اور اس بیسس پہ تم نے عمل کیا. اب جو تم عمل نہیں کر پائے اسے ہم معاف کر دیں گے. اور اگر کوئی عمل تم نے اشتباہ کیا ہے، غلطی سے کر دیا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ عمل صحیح ہے کیونکہ فلان عالم نے بتایا تھا، تو اس عمل کا بھی گناہ آپ کو نہیں ہوگا، بلکہ اس عالم کو سوال کیا جائے گا کہ کیوں تم نے انہیں آدھی بات بتائی تھی اور کیوں تم نے انہیں پوری بات نہیں بتائی تھی.